الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق کچھ باتیں سن رہے تھے جن میں ہاشم کے متعلق کچھ باتیں ہم نے سنی تھی. آخر میں ہاشم نے جب تجارتی سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں سلمہ نامی عورت سے ان کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد چند دن مدینہ میں قیام رہا. مدینہ میں قیام کر کے آگے تجارتی سفر انہوں نے جاری رکھا اور ایک مقام پر پہنچ کر وہاں ہاشم بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہوئے. یہاں ان کی بیوی سلمہ جو مدینہ میں تھی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا جب پیدا ہوا تو اس کا ایک بال سفید تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا، شیبہ. لیکن ہاشم نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے اس طرح وہاں نکاح کیا ہے اور میری اہلیہ وہاں ہے اور میری اولاد میں سے بھی کوئی ہو وہاں، تو آپ جو ہے میری اولاد کو واپس لے کر آنا. جب وہاں شیبۃ الحمد اپنی والدہ سلمہ کے ساتھ مدینہ میں رہتے تھے، کچھ زمانے کے بعد جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تو یہاں مکہ سے ہاشم کے بھائی مطلب وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجا شیبۃ الحمد جس کا نام، بھتیجے کو لے کر واپس مکہ آئے. جب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں اس وقت چونکہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ بچہ کون ہے جو مطلب لے کر آ رہے ہیں، تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ لڑکا کون ہے. اب چونکہ سفر کی حالت سے ابھی پہنچ رہے ہیں، بچے کے کپڑے پر گرد و غبار ہے، یتیمی ان کے چہرے پر لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ بات کہنے کی شرم آئی کہ میرا بھتیجا ہے. مطلب نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے. تب سے وہ
مطلب کے غلام عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام سے مشہور ہو گئے، ورنہ ان کا حقیقی نام شیبۃ الحمد ہے۔ تو مکہ میں وہ مشہور ہو گئے عبد المطلب سے، یعنی مطلب کا غلام۔ پھر بعد میں ان کو غسل کرا کے اچھے کپڑے پہنا کے لوگوں کو بتلایا کہ یہ میرا بھتیجا ہاشم کا لڑکا ہے۔ تو آپ کا نام اصل تھا شیبۃ الحمد، لیکن عبد المطلب سے مشہور ہو گئے۔ یہ عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب وہ بھی بہت زیادہ سخی تھے، بلکہ اپنے باپ ہاشم سے بھی زیادہ سخی تھے۔ ان کی سخاوت انسانوں سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر پرندوں تک کی تھی۔ آپ کی سخاوت بھی مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا، بہت زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ اصل میں جس وقت عبد المطلب سردار تھے، اس وقت وہاں زمزم کا کنویں کا نام و نشان نہیں تھا مکہ میں۔ حالانکہ زمزم کا کنواں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا، پھر وہ زمزم والا واقعہ پیش آیا جو ہم نے کئی مرتبہ سنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی ایڑی سے جو پانی نکالا، زمزم سے مشہور ہوا۔ ایک وقت یمن کے اندر بنو خزرج، یمن کے جرہم، یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو جرہم۔ وہ بنو جرہم قحط کی وجہ سے، وہاں یمن میں قحط ہوا، دکاڑ پڑا، تو وہ روزی کی تلاش میں، کھانے پینے کی تلاش میں یمن سے باہر نکلے۔ جب وہ قبیلہ مکہ پہنچا تو دیکھا کہ یہاں پانی بھی ہے، تو انہوں نے وہاں قیام کرنے کو پسند کیا، قبیلہ بنو جرہم نے۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی کہ ساتھ میں رہیں گے، کوئی بات نہیں۔ جرہم، قبیلہ جرہم اور بنو اسماعیل یہ مکہ میں رہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی بھی بنو جرہم، قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی، یعنی شادی والا رشتہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رہ رہے تھے، اور 130 سال کی عمر پا کر حتیم ہی میں حضرت حاجرہ کی مزار جہاں مدفون ہے، وہاں حضرت اسماعیل کو بھی دفن کیا گیا۔ جو ہم حتیم کہتے ہیں، اسی حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں مدفون ہے، حضرت حاجرہ بھی۔ تو 130 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حتیم میں مدفون ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے، حضرت اسماعیل کے بیٹے قیدہ، ان کے ہاتھوں میں حکومت آئی اور وہ مکہ کے حاکم بنے۔ زمانہ گزرتا رہا، قبیلہ جرہم بھی بڑھتا چلا گیا، قبیلہ بنو اسماعیل بھی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک زمانے گزر جانے کے بعد جرہم اور بنو اسماعیل میں نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی۔ دونوں قبیلوں میں جب لڑائی ہوئی تو بنو جرہم غالب آ گئے اور حکومت بنو جرہم کے پاس آئی، جرہم قبیلے کے پاس آئی۔ جرہم قبیلے نے ظلم و ستم شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی بھی کی۔ تو پھر عرب کے دوسرے جو قبیلے تھے اطراف میں، انہوں نے مخالفت کی اور ان پر حملہ کرنا چاہا، اس کے ڈر سے جرہم کے لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے یہ کام کیا کہ زمزم کے کنویں کو
کعبۃ اللہ کی کچھ نشانیاں تھی، وہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، بالکل زمین دوز کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ کوئی اس کو جان نہ سکے۔ تو زمزم کا کنواں وہاں بند ہو گیا۔ پھر بنو اسماعیل جو اطراف میں چلے گئے تھے واپس آئے اور حکومت ان کے ہاتھ میں آئی۔ اب جو ہے زمزم کے کنویں سے سب کا ذہن ہٹ چکا تھا، زمزم کا کنواں بند ہے، کوئی جانتا نہیں ہے کہاں تھا، اس کی کوئی نشانی علامت بھی نہیں، زمین دوز کر دیا تھا۔ زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، یہاں تک کہ عبد المطلب یہ مکہ کے سردار بنے۔ یہ عبد المطلب ہاشم کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا، آپ کے دادا ہوتے۔ جب عبد المطلب مکہ کے سردار بنے تو اس وقت ایک موقع پر وہ کعبۃ اللہ کے قریب سو رہے تھے کہ ان کو خواب میں ایک شخص نظر آیا، اس نے کہا کہ جو ہے زمزم کے کنویں کو کھودنے کی طرف اشارہ کیا، احفر برا، اس آدمی نے کہا احفر برا، یعنی برا کو کھودو۔ اس نے کہا کہ برا کیا چیز ہے؟ عبد المطلب نے خواب میں ہی پوچھا برا کیا چیز ہے؟ تو وہ آدمی چلا گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر خواب آیا تو اس نے کہا کہ احفر مضمونہ، مضمونہ کو کھودو۔ تو اس وقت بھی عبد المطلب نے سوال کیا کہ مضمونہ کیا چیز ہے؟ تو وہ سوال کرنے والا چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ خواب دیکھا تو اس نے کہا احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ سوال کیا کہ طیبہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ پھر چوتھی مرتبہ جب خواب دیکھا تو کہا احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ سوال کیا زمزم کیا چیز ہے؟ تو اس نے نشانیاں بتلائی، علامت بتلائی کہ یہ زمزم یہ یہاں ہے، کنواں ہے۔ عبد المطلب نے صبح میں جو ہے لوگوں سے تذکرہ کیا کہ میرے کو کئی مرتبہ اس طرح کے خواب آئے جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں کنواں کھودا جائے، یہ جگہ کو کھودی جائے۔ قریش نے جو ہے مخالفت کی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہے عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر کھودنا شروع کیا، جو نشانی اور علامت بتلائی تھی کہ یہاں کھودو، وہاں کھودنا شروع کیا، اور 3 دن تک تقریباً کھودتے رہے، اور وہاں سے ایک من نظر آیا، کنواں جیسی شکل نظر آئی، تو آپ جو ہے خوشی کے مارے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یہی وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل کا تھا۔ اس وقت جو ہے عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی، نظر مانی، اور وہ یہ کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں جو ہے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اس وقت تو چونکہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث جو کنواں کھودنے میں ساتھ میں تھا، لیکن پھر اللہ نے آپ کی تمنا پوری کی اور عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے۔ ان 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ، اور وہی عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابا جان۔ جب 10 بیٹے ہو گئے، اس کے بعد ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اسی طرح کہ خواب میں کسی نے کہا کہ آپ نے اللہ کے لیے منت مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے اگر 10 ہو گئے تو ایک اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، اس کا کیا ہوا؟ صبح میں اٹھے اور بچوں سے مشورہ کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، میری منت ہے۔ بچوں نے کہا کہ بہت اچھا، آپ اپنی منت کو پوری کریں اور قرآن اندازی کریں، چٹھی ڈالیں کہ 10 بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرو۔ قرآن اندازہ کیا، اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کرو۔ عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کو جو ہے گویا قتل خانے قمیلے پہ لے جانے لگے کہ اب جو ہے اس کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر۔ ان کی بہن رونے لگی کہ آپ ایسا نہ کریں، عبداللہ کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے جو ہے 10 اونٹ دیت کے طور پر ادا کر دے۔ عبد المطلب کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس طرح کر لے، 10 اونٹ ایک طرف چٹھی میں لکھے اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا، اور پھر قرآن اندازی کی
پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر آپ نے 10 اونٹ کو بڑھا کر 20 اونٹ، 30 اونٹ، 50 اونٹ، 100 اونٹ کیے، 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا، تو اس وقت 100 اونٹ والی چٹھی نکلی۔ تو جو ہے حضرت عبداللہ کے بدلے میں عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، جو دیت کے 100 اونٹ، ہماری شریعت میں بھی دیت کے لیے 100 اونٹ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے مستقل مسائل ہیں، لیکن جب اس کی دیت کا مسئلہ آتا ہے تو ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ دیت میں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ عبد المطلب کے زمانے سے چلا ہے، عبد المطلب نے جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر باری آئی حضرت عبداللہ کی شادی کی، جب چونکہ بڑے ہو گئے ان کی شادی کی جا رہی، تو ان کی شادی کے لیے جو ہے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے قبیلہ بنو زہرہ ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر ایک لڑکی وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے رشتہ قائم کیا، شادی کی بات ڈالی اور ان سے شادی طے ہو گئی۔ تو وہب بن عبد مناف اور ان کے بھائی دوسرے تھے وہیب بن عبد مناف، یہ 2 بھائی تھے۔ تو وہب کی بیٹی جس کا نام آمنہ تھا، حضرت عبداللہ کی شادی طے ہوئی، اور جو ہے وہیب بن عبد مناف ان کی بیٹی حالہ جس کا نام تھا، عبد المطلب نے اپنے نکاح کے لیے وہاں پیغام دیا۔ گویا باپ بیٹے کی دونوں کی شادی ساتھ میں ہو رہی، کیونکہ ایک شادی سے زیادہ شادی کا تو رواج عام طور سے اس زمانے میں بھی تھا اور ابھی بھی ہے۔ تو گویا عبد المطلب اور عبداللہ دونوں کا نکاح ایک ہی مجلس میں اور ایک ساتھ میں ہوا۔ عبداللہ کا نکاح ہوا وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ کے ساتھ، اور عبد المطلب کا نکاح ہوا وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی، آمنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیدا ہوئے، اور وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ گویا حضرت حمزہ چچا بھی ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، اور دونوں کی عمر قریب قریب تھی، اور دونوں رضائی بھائی بھی تھے، ایک عورت سے دونوں نے دودھ پیا تو دونوں رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجے بھی تھے۔ ادھر حضرت حمزہ پیدا ہوئے اور ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ مختصر سا خاکہ تھا عبد المطلب کا۔ اللہ رب العزت نے ہاشم سے عبد المطلب اور مطلب سے پھر حضرت عبداللہ اور عبداللہ کی شادی، اور پھر اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مختصر سا خاندانی خاکہ تھا، اس کے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ کچھ سنت کے بارے میں ہم ہر ہفتے سنتے ہیں، 1-2 سنتیں جو عمل کرنے کی ہوتی ہیں۔ کھانے کے متعلق ہم نے کچھ سنتیں جو ہے سیکھی تھی اور جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے بات کی تھی۔ امید ہے کہ جو سنتیں بتائی تھی اس پر لوگ عمل کر رہے ہوں گے۔ ہاتھ کا دھونا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک آج کی سنت ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ کا دھونا یا ہاتھ کا پوچھنا۔ کھانے کے بعد جو ہے ہاتھ کا دھونا یہ بھی سنت ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ کا پوچھنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے کھانے کے بعد ہاتھ کے دھونے کا رواج نہیں تھا، بلکہ ہاتھ پوچھ لیا کرتے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھے ہے کہ ان کے زمانے میں عام طور سے کھانا اس طرح کا خشک اور سوکھا ہوتا جس کی وجہ سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی چکنا کھانا، چربی والا کھانا کھاوے تو اس وقت کھانے کے بعد ہاتھ کا دھونا ضروری ہے۔ اس کی بھی وعید روایت میں آئی ہے کہ اگر ایک آدمی نے اس طرح کا کھانا کھایا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں بو ہے، تو وہ اگر ہاتھ کو نہ دھوئے اور پوچھ لے، پھر اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، یعنی کوئی جانور اس کو کاٹ لے یا اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچے، تو وہ ذمہ داری میں نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو سنت یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا، اور دوسری ایک الگ چیز ہے کھانے کے بعد ہاتھوں کا پوچھ لینا۔ اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس کے بعد ہاتھوں کا دھونا ضروری نہیں ہے،
تو اس وقت کھانے کے بعد ہاتھوں کو رومال سے یا تولیے سے پوچھ کر جو ہے سنت کی نیت کی جاوے کہ میں یہ سنت ادا کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کا عمل کر رہا ہوں۔ دوسری اس کے آگے ایک سنت ہے دسترخوان کا بچھانا، دسترخوان پر کھانا کھانا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر کھایا نہ تشتریوں میں۔ پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کھانا تناول فرماتے، تو کہا گیا کہ آپ دسترخوان پر کھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے ملائکہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ عام طور سے یہ سنت سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور دسترخوان بچھا کر کھانے کے بجائے اب جو ہے ٹیبل اور کرسی پر کھانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جو سنت کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو عذر ہے، تکلیف ہے، وہ اگر کھا لیتا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی دسترخوان کو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانے کے بجائے وہ جو ہے ٹیبل کرسی استعمال کرتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ تو دوسری آج کی سنت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا اور گول ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو ان کے حواری کے لیے جو دسترخوان جنت کا اتارا گیا تھا، جنت کا، جس کو مائدہ کہا جاتا ہے، وہ بھی سرخ چمڑے کا دسترخوان تھا جس پر کھانا جنت سے اتارا گیا۔ تیسری سنت آج کی یہ ہے کہ زمین اور فرش پر کھانا سنت ہے، زمین اور فرش پر کھانا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر یا چٹائی پر رکھ دو، یعنی فرش اور زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ مستقل سنت ہے۔ تو میز پر یہ کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ تو آج کی سنت یہ ہوئی دسترخوان بچھانا اور زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر کھانا کھانا، اور فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کا دھونا یا ہاتھوں کا سننا، ہاتھوں کا پوچھنا۔ آج تک کی جو ہم نے سنتیں سیکھی ہے وہ مختصر یہ ہے کہ ہاتھ کا دھونا یہ سنت، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے قریب سے کھانا، برتن کو خوب صاف کرنا، انگلیوں کو چاٹنا، 3 انگلیوں سے کھانا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا، کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا یا ہاتھوں کا پوچھنا، دسترخوان بچھا کر کھانا، زمین اور فرش پر بیٹھ کر کھانا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق